بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جی تو پچھلی آیتوں میں جو ہے حد قذف وغیرہ کا حکم تھا. ٹھیک ہے، یعنی جو ہے پاک دامن عورت یا مرد پر کسی پر تہمت لگاتے ہیں زنا کی تو اس کی سزا میں جو ہے ان کو 80 کوڑے یعنی حد قذف جاری کی جاتی ہے، یعنی جو ہے 80 کوڑے، اور ہمیشہ جو ہے ان کی شہادت، ان کی گواہی جو ہے قبول نہیں کی جائے گی. اب آگے اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 6 جو ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ. جی، یعنی وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، والذین یرمون ازواج، اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، الا انفسہم، سوائے ان کے آپ کے، سوائے ان کے آپ کے، یعنی صرف وہی جو ہے گواہ ہے ان کے زنا کے، ان کی اپنی بیویوں کے زنا کے جو ہے وہی گواہ ہے. تو کیا حکم ہے؟ فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، تو شہادت جو ہے ان میں سے ایک ہی ہے، یعنی وہ گواہی دے پہ قسم کھائے 4 مرتبہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے وہ کہ وہ سچوں میں سے ہے. کون؟ وہ آدمی جنہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے. تو اب یہاں سے دیکھیں، یہاں زنا کے متعلقات میں ہے جو یہ چوتھا حکم ہے لعان کا. اب تک ایک تو زنا کیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، سب سے پہلا حکم زنا کا تھا، اس کا حد قذف وغیرہ کا تھا. اب یہاں پر چوتھا حکم ہے لعان کہتے ہیں اس کو. یعنی اگر کوئی جو ہے شوہر جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے ایسی حالت میں دیکھ لے، ایسی حالت میں زنا کی حالت میں دیکھ لے، اور خود وہی گواہ ہے اور دوسرے کوئی گواہ نہیں ہے، تو جو ہے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں لعان. جو چوتھا حکم ہے اس کو کہتے ہیں لعان کا حکم. تو لعان اور ملاعنت کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے پر لعنت کرنا، ایک دوسرے پر غضب الہی کی بد دعا کرنا. ٹھیک ہے، ایک دوسرے پر غضب الہی کی بد دعا کرنا. تو شریعت کی اصطلاح میں جو ہے میاں اور بیوی دونوں کو جو ہے چند خاص قسمیں دلائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، چند خاص قسمیں دینے کو جو ہے لعان کہا جاتا ہے. تو اس کی صورت یہ ہے اس کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی شوہر جو ہے اپنے بیوی پر زنا کا الزام لگائے، ٹھیک ہے، الزام لگائے یا پھر اس نے دیکھا اپنی عورت کو زنا کرتے ہوئے، یا پھر یہ کہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ میرے نطفے سے نہیں ہے، یعنی یہ میری اولاد نہیں ہے، عورت پر الزام لگائے، اور یہ عورت جو ہے یہ کہے کہ نہیں، یہ شوہر نے مجھ پر غلط جھوٹا الزام لگایا ہے، تہمت لگائی ہے. ٹھیک ہے، بیوی بھی جو ہے اپنے اس سے مکر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ شوہر نے مجھ پر الزام لگایا ہے، تو جو ہے کیا کریں گے؟ شوہر پر 80 کوڑے، تہمت زنا کی سزا میں 80 کوڑے جاری کی جائیں گے. تو اس وقت جو ہے شوہر سے بھی مطالبہ کیا جائے گا کہ زنا کے الزام پر 4 گواہ جو ہے پیش کرے. یعنی تم نے زنا وہ کیا نا، ایک منٹ، ہاں، تم نے زنا کرتے ہوئے اپنی بیوی کو دیکھا تو 4 گواہ پیش کرو. کیونکہ وہ نہیں پیش کر سکے گا تو اس لیے پھر اس کو جو ہے کہا جائے گا کہ لعان کرایا جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ شوہر نے صرف اکیلے دیکھا اپنی بیوی کو ایسی حالت میں، اور جو ہے وہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، تو ان دونوں میں، میاں اور بیوی میں جو ہے لعان کرایا جائے گا. یعنی اول مرد سے کہا جائے گا کہ وہ 4 مرتبہ ان الفاظ سے جو قرآن میں مذکور ہے نا وہ گواہی دے. یعنی جو آیت میں دیکھی فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، یہ 4 مرتبہ قسم کھائے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ سچوں میں سے ہے. اس طریقے سے وہ قسم کھائے، اس الزام میں سچا ہے بول کے اس طریقے سے قسم کھائے. اور 5ویں مرتبہ والخامسۃ، جو اگلی آیت دیکھیے، والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. ٹھیک ہے، اگر میں
جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اس طریقے سے وہ قسم کھائے گا. کون؟ شوہر. ہاں اگر شوہر جو ہے یہ الفاظ کہنے سے رک جائے، یعنی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو 4 قسمیں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر جو اس کو کہنا ہے، یہ قسم کھانے سے وہ رک جائے تو کیا کریں گے؟ اس کو قید کر دیا جائے گا. شوہر کو قید کر دیا جائے گا. یا تو وہ اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کر دیں، یعنی وہ یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، اپنے جھوٹ کا اقرار کر دے، یا پھر یہ قسمیں کھائے. اگر وہ جھوٹا ہونے کا اقرار کر دے، یعنی وہ کر دے، یہ اقرار کر دے کہ میں جھوٹا ہوں، میں نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر اس نے اقرار بھی نہیں کیا اور تو اور قسمیں بھی نہیں کھا رہا ہے تو اس کو قید ہی رکھیں گے جب تک کہ وہ قسمیں کھائے. ٹھیک ہے؟ تو جب تک وہ اس کو قید ہی میں رکھیں گے. اگر اس نے اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کر دیا تو اس پر حد قذف جاری ہو جائے گا. اور اگر یہ الفاظ کے ساتھ، یعنی جو قرآن میں مذکور ہے یا آیتوں میں مذکور ہے، جو الفاظ کے ساتھ قسمیں کھائیں، 5 قسمیں، 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے کہ وہ سچوں میں سے، اور آخری مرتبہ یہ کہ وہ اگر لعنت ہو اس پر اللہ کی اگر وہ جھوٹوں میں سے، اس طریقے سے وہ قسمیں کھا لے تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ عورت سے ان الفاظ میں قسمیں لی جائے گی. پہلے مرد سے لی جائے گی، اس کے بعد پھر عورت سے ان الفاظ میں قسمیں لی جائے گی. یعنی کہ یہ الفاظ آگے دیکھیے: وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. اب عورت قسمیں کھائے کہ وہ جو ہے کہ اس کا شوہر جو ہے جھوٹوں میں سے ہے، یعنی 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے کہ اس کا شوہر جھوٹوں میں سے ہے. تو اگر وہ عورت بھی قسم کھانے سے انکار کر دے تو اس کو بھی اس وقت تک قید رکھا جائے گا جب تک کہ وہ یا تو شوہر کی تصدیق کر دے، یعنی یہ کہے کہ شوہر نے سچ کہا، اور اپنے زنا کا جرم کا اقرار کر دے. اگر وہ زنا کا جرم کا اقرار کر دے تو اس پر حد زنا جاری ہوگی، یعنی زنا کی جو حد ہے وہ جاری کی جائے گی. یا پھر الفاظ مذکورہ ہے قرآن میں اس کے ساتھ وہ قسم کھائے. دونوں میں سے ایک کام کرے. اگر وہ بھی جو ہے الفاظ مذکورہ سے قسم کھا لے، یعنی جو آیتوں میں جو مذکور ہے الفاظ، ان اللہ تعالیٰ کی یعنی قسمیں کھا لے، وہ 4 مرتبہ قسم کھائے، پھر 5ویں مرتبہ الخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، کہ 5ویں مرتبہ یہ قسم کھائے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اس پر اگر وہ، یعنی اس کا شوہر اگر سچوں میں سے ہے. اس طریقے سے اگر عورت بھی قسم کھا لے تو یہ تو معاملہ پورا ہو گیا، یعنی لعان کا جو معاملہ ہے وہ پورا مکمل ہو گیا ہے. اگر دونوں بھی اس طریقے سے قسمیں کھا لیتے ہیں، یعنی دونوں بھی جو ہے اپنا یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں، دونوں میں سے کوئی بھی یہ وہ نہیں اقرار نہیں کرے کہ کوئی ایک جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، نہ شوہر نہ بیوی، اور دونوں بھی جو ہے اس طریقے کے قسم کھا رہے، تو اب جو ہے دنیا کی سزا تو ان سے ٹل گئی، لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ ان میں سے کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے. تو آخرت میں تو اس کو سزا مل کر رہے گی، لیکن دنیا میں جو سزا ہے اس سے تو وہ ان دونوں بچ گئے، یعنی یا تو شوہر جھوٹا ہے دونوں میں سے یا پھر بیوی جھوٹی ہے. تو اس معاملے کو کہتے ہیں لعان کا معاملہ. تو اب یہاں پر دونوں اگر قسمیں کھا لیں تو لعان کا معاملہ مکمل ہو گیا، اور ایسا ہونے کے بعد شوہر اور بیوی دونوں جو ہے ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں، اور شوہر کو چاہیے کہ اس کو طلاق دے کر آزاد کر دے. ٹھیک ہے، جب کسی شوہر اور بیوی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، یعنی دونوں جو ہے قسمیں کھا لیتے ہیں اس طریقے سے، اور لعان کا معاملہ ہوتا ہے، تو دونوں کے درمیان رشتہ ختم ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں، اور شوہر کی چاہیے کہ اپنی اور بیوی کو جو طلاق دے دے اور آزاد کر دے. اگر وہ طلاق نہ دے، اگر شوہر جو ہے اپنی بیوی کو طلاق نہ دے تو حاکم یا قاضی جو ہے ان دونوں میں جو جدائی ڈال سکتا ہے، یعنی تفریق کر سکتا ہے، جو ہے حکم طلاق کے ہی حکم میں ہوگی. ٹھیک ہے، بہرحال یہ کہ ان دونوں کا جو ہے آپس میں اب نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اگر یہ معاملہ ہو گیا کسی کے درمیان، لعان کا جو معاملہ ہے اس طریقے سے ہو گیا، دونوں نے قسمیں کھائی وغیرہ، تو دونوں کا رشتہ جو ہے ختم ہو گیا، دونوں کا رشتہ ٹوٹ گیا. طلاق دینا چاہیے مرد کو، اگر نہیں دیے تو قاضی کو حکم ہے کہ وہ دونوں کے درمیان جدائی ڈال دے، تفریق ڈال دے، اور وہ طلاق کے ہی حکم میں ہے. اب یہ جو لعان کا جو قانون ہماری شریعت میں ہے وہ جو ہے شوہر کے جذبات کی رعایت کی بنا پر نافذ کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے اگر مثال کے طور پر
کوئی شوہر جو ہے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھے، زنا کی حالت میں دیکھے، اور اس کے پاس کوئی چار گواہ بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ کسی کو اگر زنا میں دیکھے، ہم کسی پر زنا کا الزام اگر لگایا گیا، یعنی کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں عورت یا فلاں مرد نے زنا کیا ہے، تو اس کے لیے ہم کو کیا ہے، پیچھے حکم ہے نا، چار گواہ پیش کرنا ہے، چار عینی گواہ، یعنی چار ایسے مرد جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے زنا کرتے ہوئے دیکھا ان دونوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ جب شوہر اگر اپنی بیوی کو دیکھ لے تو ظاہر ہے شوہر ہی نے تنہا دیکھا ہوگا نا، تو اگر ویسا ہوا اور وہ جو ہے چار گواہ پیش نہیں کر سکا، تو ظاہر الٹی اس پر تہمت زنا کی حد جاری کی جائے گی، یعنی 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ تو عام آدمی کے لیے تو یہ ممکن ہے کہ جب جو ہے یعنی شوہر کے علاوہ جو ہے عام آدمی اگر کسی کو دیکھے زنا کرتے ہوئے، تو جو ہے وہ الزام لگانے سے خاموش رہے گا اگر چار گواہ اس کے پاس نہیں ہے تو، کیونکہ حد زنا جو حد قذف جو ہے اس پر جاری ہوں گے، اس لیے وہ خاموش رہے گا۔ لیکن شوہر اگر اپنی بیوی کو خود ایسی حالت میں دیکھ لے تو وہ خاموش نہیں رہ سکے گا، ظاہر ہے اس کی غیرت جو ہے یہ گوارا نہیں کرے گی کہ وہ کس طریقے سے خاموش رہے، ٹھیک ہے۔ تو یا تو جو ہے اگر وہ بولے تو زنا کی تہمت کی سزا اس کو ملے گی، یا اگر نہیں بھی اگر وہ خاموش بھی رہے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھ کر، تو ساری عمر جو ہے وہ جو ہے اس کو خون کے گھونٹ پیتا رہے گا، یعنی اس کو یہ برداشت کرنا پڑے گا، زندگی ایک اس کی وہ وبال ہو جائے گی۔ تو اسی لیے یہ دیکھ کر جو ہے شوہر کے معاملے کو رکھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا، یہ الگ قانون ہے یہ شوہر کے لیے۔ تو اسی لیے معلوم ہوتا ہے اسے کہ لعان کا جو معاملہ ہے یہ صرف میاں بیوی کے معاملے میں ہو سکتا ہے، دوسروں کا حکم وہی ہے، یعنی اگر کوئی دوسرے جو ہے کسی دوسروں کو جو زنا کی حالت میں دیکھے تو وہی حکم ہے کہ چار گواہ وغیرہ پیش کرے۔ لیکن جب چونکہ جو ہے اگر مرد جو ہے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھ لے تو ظاہر ہے دوسروں کو بلا کر دکھا تو نہیں سکتا نا، اور ہو سکتا ہے اگر دکھا بھی دے دوسروں کو بلا کر، جب تک وہ لوگ اپنا کام کر گزرے، ختم ہو جائے تو اسی لیے جو ہے لعان کا جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کے لیے الگ سے قانون بنایا ہے۔ اب رہا سوال یہاں یہ کہ جو ہے یا جو آیتیں جو نازل ہوئی اس کا شان نزول کیا ہے، یعنی کس سبب سے کس وجہ سے جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ شان نزول میں جو ہے دو واقعات نقل کیے جاتے ہیں احادیث میں۔ کتنے واقعات؟ دو واقعات نقل کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ دونوں واقعات سبب بنے یہ آیتوں کے نزول کا، یا پھر دونوں میں سے ایک، واللہ عالم۔ تو ایک واقعہ ہے حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی کا ہے، جو بخاری مسلم وغیرہ تمام کتب احادیث میں مذکور ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں جو حد قذف کے احکام کی آیاتیں نازل ہوئی، جو آیتیں ہیں نا پچھلے 4 اور 5 والی، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، یعنی اگر کوئی پاک دامن مرد یا عورت پر جو ہے تہمت لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کرے تو ان کو کیا کرنا ہے؟ 80 گورے مارنا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے جب نازل ہوئی تو جو ہے جس میں کسی عورت پر زنا کا الزام لگانے والے مرد پر جو ہے لازم کیا گیا کہ یہ یا تو اس الزام پر 4 گواہ پیش کرے، جن میں ایک یہ خود ہوگا، اور جو ایسا نہ کر سکے تو اس کو جھوٹا قرار دے کر اس پر 80 کوڑے کی حد اور ہمیشہ کے لیے جو ہے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، یہ سزا اس کو دی جائے گی۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی، یہ سن کر جو ہے انصار مدینہ جو تھے، یعنی مدینہ کے جو صحابہ تھے، انصار کہتے ہیں ان کو، تو انصار مدینہ کے جو سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا یہ آیات اسی طرح نازل ہوئی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایسی بات سن کر بڑا تعجب ہوا یعنی کیونکہ انہوں نے اس طریقے سے جو سوال کیا کہ یہ آیت جو اسی طرح نازل ہوئی، کیونکہ صحابہ تو اس طریقے سے سوال نہیں کرتے تھے، ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جو نازل ہو رہا تھا کلام اس پر 100% ان کو یقین تھا، لیکن پھر بھی اس طریقے سے انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انصار کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ سن رہے ہیں کہ آپ کے سردار کیا کہہ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو ملامت نہ فرمائیں، ان کے اس کلام یعنی اس بات کی وجہ ان کی شدت غیرت ہے۔ پھر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے خود عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں،
میں پوری طرح جانتا ہوں یہ آیات جو ہے حق کے ساتھ نازل ہوئی، حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، لیکن مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ اگر میں بے حیا بیوی کو اس حال میں دیکھوں، یعنی وہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر میں اپنی خود بیوی کو اس حال میں اگر دیکھوں کہ غیر مرد اس پر چڑھا ہوا ہے، تو کیا میرے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ میں اس کو وہاں ڈانٹوں اور وہاں سے ہٹا دوں، بلکہ میرے لیے یہ ضروری ہوگا کہ میں 4 آدمیوں کو لا کر یہ حالت دکھلاؤں اور اس پر گناہ بناؤں، اور جب تک میں گواہوں کو جمع کروں وہ اپنا کام کر کے بھاگ جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہی تھے، یعنی وہ فرما رہے تھے کہ اگر میں اپنی بیوی کو جو ہے ایسی حالت میں دیکھ لوں تو میرے لیے کیا حکم ہے۔ ٹھیک ہے، تو کب کہا انہوں نے، سعد بن عبادہ، جب یہ حد قذف والی آیت ہے جو نازل ہوئی تھی، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 جو ہے، جب یہ نازل ہوئی اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو سوال کیا وہ واقعہ ہوا۔ تو جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے جو یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا یہ سوال کرنے کے بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ پیش آ گیا۔ کس کو؟ ایک صحابی تھے حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، تو ان کو یہ واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ کہ وہ جو ہے عشاء کے وقت اپنی زمین سے واپس ہوئے، ان کا جو کچھ زمین وغیرہ تھی تو وہاں سے جو ہے واپس ہوئے، وہ تو اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرد کو جو ہے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا۔ ٹھیک ہے، اپنی آنکھوں سے انہوں نے اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھا، اور جو ہے ان کی باتیں بھی جو ہے اپنے کانوں سے سنی، مگر کچھ نہیں کیا، کوئی اقدام نہیں کیا، یہاں تک کہ صبح ہو، یعنی وہ خاموش رہے، دیکھیں اور خاموش رہیں، یہاں تک کہ کیا ہوا، صبح ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا آ کر صبح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ واقعہ سن کر جو ہے دل برا ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو بہت زیادہ ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اور بڑا بھاری محسوس ہوا۔ اب کیا ہوا، ادھر حضرات انصار جو ہے جمع ہو گئے اور آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ جو بات ہمارے سردار حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہی تھی ہم اسی میں مبتلا ہو گئے، یعنی کچھ عرصہ پہلے، یعنی پچھلے دن ہی یا پھر کچھ عرصہ پہلے ہی جو ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا تھا نا، تو وہی واقعہ پیش آ گیا۔ تب سب جو ہے آپس میں، صحابہ جو ہے آپس میں تذکرہ کر رہے تھے کہ ہمارے سردار نے جو سوال کیا وہی، یعنی ہم اسی میں مبتلا ہو گئے، اب پتہ نہیں کیا قانون نکلتا، کیا قانون آتا۔ اب شریعت کے قانون کے مطابق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کو 80 کوڑے حد قذف کے لگائیں گے۔ کیوں؟ یہ کون بول رہے؟ صحابہ آپس میں تذکرہ کر رہے کہ کیونکہ 4 گواہ تو ان کے پاس نہیں ہے نا، تو اسی لیے جو ہے ان کو کیا کریں گے، حد قذف لگائیں گے، اور لوگوں میں جو ہے ان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے مردود الشہادت ہو جائیں گے۔ وہ مردود الشہادت یعنی ان کی گواہی ہمیشہ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ جو ہے کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتے ہیں تو ان کو جو ہے ان کے لیے کیا سزا ہے کہ 4 گواہ پیش کریں، یا پھر اگر وہ نہیں پیش کر سکتے تو ان کو حد قذف یعنی 80 کوڑے مارے جائیں گے اور ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو صحابہ آپس میں یہی تذکرہ کر رہے ہیں کہ اب ہلال بن امیہ کو جو آپ 80 کوڑے لگائیں گے اور ان کی گواہی جو ہے کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ مگر یہاں پر ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے جو ہے نکال دیں گے، یعنی اتنی یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے، مجھے پوری امید ہے کہ مجھے اس مصیبت سے ضرور نکالیں گے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال رضی اللہ عنہ کا معاملہ سن کر جو ہے قرآن حکم کے مطابق جو ہے یہی فرمایا ان سے کہ یا تو اپنے اس دعوے پر 4 گواہ لاؤ ورنہ تمہارے پیٹھ پر حد قذف جاری ہوگی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اب تک تو جو قرآن کا حکم تھا نا تو وہی تھا، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ہلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یا تو 4 گواہ پیش کرو یا پھر اپنی پیٹھ جو ہے تیار رکھو حد قذف کے لیے۔ تو اب ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اپنے کلام میں سچا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کہ میں اپنے کلام میں، میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل کریں گے جو میری پیٹھ کو حد قذف کی سزا سے بری کر دے گا، یعنی بچا لے گا۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہے یہ آیات جن میں لعان کا قانون ہے یہ لے کر نازل ہوئے۔ کون سی آیتیں؟ یہی آیت نمبر 6 سے پورا 10 تک۔
والذین یرمون ازواجہم والے جو آیتیں ہیں وہ، ٹھیک ہے. تو یہ آیتیں اس وقت پھر نازل ہوئے. تو جیسے یہ آیتیں نازل ہوئے تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کو بشارت دی، خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مشکل کا حل نازل فرما دیا. ہلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اسی کی امید لگائے ہوئے تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کو بھی بلایا، اور جب دونوں میاں بیوی جمع ہو گئے تو بیوی سے معاملے کے متعلق پوچھا، یعنی جو بھی معاملہ ہوا اس کے متعلق ان سے سوال کیا. تو اس نے کہا کہ میرا شوہر ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ مجھ پر جھوٹ الزام لگاتا ہے، یعنی جھوٹا الزام لگاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے، کیونکہ اب تو ان کی بیوی بھی جو ہے اپنے جرم کا اقرار نہیں کر رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک جھوٹا ضرور ہے. کیا تم میں کوئی ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرے اور سچی بات ظاہر کر دے؟ تو اس پر ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے بالکل سچ بات کہی ہے اور جو کچھ کہا ہے حق کہا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نازل شدہ آیات قرآن کے مطابق دونوں میاں بیوی جو ہے دونوں سے جو ہے لعان کرایا جائے. تو پہلے حضرت ہلال رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ تم 4 مرتبہ ان الفاظ سے جو ہے شہادت دو، یعنی گواہی دو جو قرآن میں مذکور ہے کہ میں جو ہے سچوں میں سے ہوں. تو پہلے حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، تو انہوں نے جو ہے اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر وہ کہنے لگے کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں، یعنی میں نے جو الزام لگایا اگر ان پر تو وہ سچا ہے وہ. پھر ہلال رضی اللہ عنہ نے یعنی آیتوں کے مطابق جو 4 مرتبہ اس بات کی گواہی دی. پھر جب 5ویں مرتبہ شہادت یعنی گواہی دینے کا نمبر آیا، جس کے الفاظ قرآن کیا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. تو جب یہ وقت آیا تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تاکید کے طور پر کہا کہ دیکھو ہلال، خدا سے ڈرو، کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے ہلکی ہے اور اللہ کا عذاب لوگوں کی دی ہوئی سزا سے کہیں زیادہ سخت ہے. اور یہ 5ویں مرتبہ شہادت جو آخری گواہی ہے اسی پر فیصلہ ہونا رہتا ہے. لیکن ہلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں بقسم کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس شہادت پر آخرت کا عذاب نہیں دیں گے، کیونکہ میں بالکل سچی شہادت دے رہا ہوں، جیسا کہ اللہ کے رسول مجھے جو ہے دنیا میں حد قذف کی سزا نہیں دیں گے. اور پھر اس طریقے سے انہوں نے 5ویں مرتبہ بھی گواہی دے دی. ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے قسمیں کھا لی حضرت ہلال رضی اللہ عنہ نے، اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہے ان سے اسی طرح کی 4 شہادات 4 قسمیں جو ہے یہ لینے کو کہا. کس طریقے سے کہ جو بھی قرآن میں مذکور ہے نا اس طریقے کی قسم ان کو کھانے کے لیے کہا. پھر انہوں نے بھی 4 مرتبہ قسمیں کھائی. پھر جب 5ویں مرتبہ قسم کھانے کا وقت آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی فرمایا کہ ذرا ٹھہرو. پھر اس عورت سے فرمایا کہ خدا سے ڈرو کہ یہ 5ویں شہادت آخری شہادت ہے، اور خدا کا عذاب جو ہے لوگوں کے عذاب یعنی زنا کی حد شرعی سے کہیں زیادہ سخت ہے. یہ سن کر وہ قسم کھانے سے جو ہے جھجکنے لگی. کچھ دیر اسی کیفیت میں رہی، پھر جو ہے آخر میں کہا کہ واللہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی. یعنی اس وقت بھی جو اس عورت کو اپنی قوم کی پرواہ تھی اور کہنے لگی کہ اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی. اور 5ویں مرتبہ بھی وہ شہادت جو ہے ان الفاظ کے ساتھ کر دی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہو. تو اب یہ جو ہے لعان کا کاروائی جو ہے یہ مکمل ہو گئی دونوں کے درمیان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان جو ہے جدائی ڈال دی، یعنی تفریق کر دی، یعنی ان کا نکاح جو ہے فسخ کر دیا، توڑ دیا. اور یہ فیصلہ فرمایا کہ اس حمل سے اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس عورت کا بچہ کہلائے گا، باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے اس عورت نے زنا کیا تھا، اور اگر اس سے جو ہے حمل ہو جائے اور حمل سے بچہ پیدا ہو جائے تو وہ جو ہے باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، یعنی حضرت ہلال رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ عورت کی طرف منسوب ہوگا وہ. لیکن آپ نے یہ بھی فرما دیا آگے کہ مگر بچے کو مطعون بھی نہ کیا جائے، یعنی بچوں کو طعنہ نہیں دیا جائے. یعنی حدیث میں الفاظ یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بچے کو طعنہ نہیں دیا جائے گا کہ تم ولد الزنا ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا جو ہے اس میں جو ہے کوئی دوش نہیں تھا، اس کی کوئی وہ نہیں ہے، اس میں غلطی نہیں ہے بچے کی. تو اسی لیے بچے کو طعنہ نہیں دیا جائے گا کہ تم ولد الزنا ہو وغیرہ. تو یہ ہوا پہلا واقعہ اس طریقے سے. تو اس طریقے سے لعان ہوا دونوں کے درمیان، پھر دونوں کا نکاح ختم ہو گیا.
تو ان کی وجہ سے حضرت ہلال رضی اللہ عنہ کی وجہ سے جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئی، واقعہ ہونے کی وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئی احادیث کی مطابق۔ اب اور ایک واقعہ ہے جس میں جو ہے کہتے ہیں کہ یہ واقعے کی وجہ سے بھی یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پہلا واقعہ تو مکمل ہو گیا، اگلا واقعہ بھی اسی طریقے کا ہے، وہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سمجھ میں آیا نا آپ لوگوں کو لعان کا معاملہ؟ تو اگر کوئی مرد جو ہے اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھے تو اس طریقے کا معاملہ ہوگا لعان کا، جو کہتے ہیں لعان کے معنی ہے آپس میں جو ہے ایک دوسرے پر لعنت کرنا، غضب الہی کی دعا کرنا ایک دوسرے پر۔ تو جب لعان کا معاملہ ہو جاتا ہے میاں بیوی، تو دونوں کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، فسخ ہو جاتا ہے، اور کبھی بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے۔ چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔